فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کاشانۂ بصیرت مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور کی بہت ممنون اور شکر گزار ہیں، جس طرح وہ علوم اہل بیت کی اشاعت میں پیش ہیں۔ کاشانۂ بصیرت کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے انہوں نے ہمیں حضرت آیت اللہ عظمیٰ محمد تقی بہجت کی کتب ہدیہ کی ہیں، تاکہ ہم علوم اہل بیت علیہ السلام کو جس طرح عوام الناس تک پہنچا رہے ہیں، ان کتب کے ذریعے مزید اس راہ میں معاون و مددگار ثابت ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں آیت اللہ تقی بہجت کے فرامین پر مبنی کتاب گناہ کیوں میٹھا ہوتا ہے، جسے مرتب کیا ہے آقائے استاد علی رضا محمدی صاحب نے، ترجمہ کیا ہے مولانا غلام حیدر حیدری صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی دوسری ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 17۔ عنوان ہے میں نے کبھی بھی گناہ نہیں کیا۔ تمام گناہوں سے پرہیز کمال اور یقین کے درجات پر فائز ہونے کا سبب ہے۔ حضرت آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں، یقین اور کمال کے درجات پر فائز ہونے کے لیے فقط 7 گناہ کبیرہ سے پرہیز کافی ہے۔ چونکہ بعض بزرگوں کے نزدیک گناہ کبیرہ فقط 7 نہیں، جیسے شرک، قتل وغیرہ، جو کہ کتاب عیون الاخبار الرضا میں نقل ہوئے ہیں، بلکہ 40 حرام کام سے پرہیز بھی کمال و یقین کے درجے پر فائز ہونے کے لیے کافی نہیں۔ اور یہ روایت، یہ جو پیرا ہم نے پڑھا ہے، وہ عیون اخبار رضا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 126 اور بہار الانوار کی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 358 پر ہے۔ بلکہ کسی مومن کی طرف غصے سے دیکھنا کہ جو مومن کی اذیت اور ہتک حرمت کا سبب ہو، حرام ہے۔ اسی طرح گناہگار کے سامنے مسکرانا کہ جو اس گناہ کے کرنے پر آمادہ کرے، حرام ہے۔ جو چاہتا ہے کہ یقین اور کمال کے درجے پر فائز ہو، اس کو ایسے گناہوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اور یہ روایت در محضر بہجت جلد نمبر 2 نقطہ نمبر 601 ہے، صفحہ نمبر 17 ہے، اور عنوان ہے میں نے کبھی بھی خدا کی نافرمانی نہیں کی۔ حضرت آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام کے بیٹے زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب سے میں دائیں اور بائیں طرف کو جانتا ہوں، تب سے میں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی ہے۔ ہمارے امام پاک ہم سے غافل نہیں ہیں، ہم اپنے اماموں سے غافل ہیں۔ جو کچھ ہم جانتے ہیں وہ سارا جانتے ہیں، لیکن جو کچھ وہ جانتے ہیں ہم نہیں جانتے۔ امام سجاد علیہ السلام جناب زید رحم اللہ سے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں جو تجھ کو کوفے کے محلے کناسہ میں سولی پر لٹکایا جائے گا۔ اور یہ روایت ہے بہار الانوار کی جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 351، جلد نمبر 46 صفحہ نمبر 183، فراح الفری صفحہ نمبر 115، مشابہ المنقول از امام باقر علیہ السلام، اور بہار الانوار کی جلد نمبر 46 صفحہ نمبر 210، در محضر بہجت نقطہ نمبر 311، اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں، یہی والی روایت، جب تجھ کو کوفے کے محلے کناسہ میں سولی پر لٹکایا جائے گا۔
صفحہ نمبر 18 ہے، عنوان ہے جب سے بالغ ہوا ہوں میں نے گناہ نہیں کیا لیکن۔ حضرت آیت اللہ بہجت کہتے ہیں، مرحوم شیخ محمد حسین اصفہانی صاحب تفسیر فرماتے ہیں کہ میں جب سے بالغ ہوا ہوں خدا کی نافرمانی نہیں کی، لیکن خود کو نافرمانی کی نیت سے پاک نہیں سمجھتا۔ آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے 20 سال سے جھوٹ نہیں بولا۔ جھوٹ نہ بولنے کے 3 فائدے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، میں اندھیرے میں بھی قرآن مجید اور دوسری کتابوں کو پڑھ لیتا ہوں۔ نمبر 2، جب بھی مجھے بھوک لگتی ہے تو غائب سے مجھے کھانا عطا کر دیا جاتا ہے، یعنی غیب سے، اور اپنی بھوک کے مطابق اس کھانے سے کھاتا ہوں۔ نمبر 3، میرے مسائل و مشکلات بھی دعا کے ذریعے سے حل ہو جاتے ہیں۔ آیا ہمارے لیے سر تسلیم خم ہونے اور رشک کا سبب نہیں ہے کہ میں غیر معصوم انسان جب بالغ ہو اور گناہ نہ کرے؟ اور یہ روایت بھی در محضر بہجت جلد نمبر 1 نقطہ نمبر 328 پر ہے۔ ہیڈنگ پھر یہی ہے کہ میں جب سے بالغ ہوا ہوں گناہ نہیں کیا۔ حضرت آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ آقا شیخ محمد حسین صاحب جو کہ صاحب تفسیر ہیں فرماتے ہیں کہ جب سے میں بالغ ہوا ہوں میں نے گناہ نہیں کیا، لیکن یہ دوبارہ ہی ریپیٹ ہو گیا ہے یہ کالم، تو اس لیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا گناہ نہ کیا کرو، گناہ نہ کرو، لیکن میں کہتا ہوں کہ گناہ کی فکر بھی نہ کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جھوٹی قسم نہ کھاؤ، لیکن میں کہتا ہوں کہ سچی قسم بھی نہ کھاؤ۔ پہلا جملہ کہ تم گناہ نہ کرو کے بارے میں حتیٰ کہ فکر بھی نہ کرو، کہ وہ فقط زنا ہے کہ جس کی فکر ممنوع ہے۔ دوسرا جملہ روایت میں موجود ہے، کافی کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 542، بہار الانوار کی جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 331، در محضر بہجت جلد نمبر 2 صفحہ نقطہ نمبر 999۔ صفحہ نمبر 19 ہے، تیسری فصل شروع ہو رہی ہے، عنوان ہے مجھے گناہ سے دور کیوں ہونا چاہیے۔ گناہ سے پرہیز کی اہمیت۔ علم اخلاق کے استاد بزرگوار مرحوم شیخ محمد بھاری فرماتے ہیں کہ جو چاہتا ہے کہ متقی بنے اسے چند کام کرنے ہوں گے کہ سب سے پہلے گناہوں کو چھوڑنا ہوگا۔ یہی گناہوں کو چھوڑنا ہی تو تقویٰ اور دنیا اور آخرت کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں نے گناہوں کو چھوڑنے سے بہتر کسی چیز کو نہیں پایا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب خضر سے عرض کرتے ہیں کہ مجھے آپ سے تعلیم حاصل کرنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں چونکہ میں نے گناہ کو چھوڑ دیا ہے۔ جوان کی کامیابی گناہوں کو چھوڑنے میں ہے۔ پاک جوانی کی حفاظت اور جوانی کے دور کی سلامتی گناہوں کو چھوڑنے میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گناہ کو برا قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے اس انسان پر جو بیماری کے خوف سے کھانے سے پرہیز کرتا ہے لیکن جہنم کی آگ کے خوف سے گناہ کو نہیں چھوڑتا۔ اور یہ روایت من لا یحذر الفقیہ میں ہے کہ گناہوں کا ترک کرنا اور نفس کے خلاف جہاد کرنا جوان کو ملائکہ جیسا بنا دیتا ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو جوان گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے اور پاک دامن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، تو میری رضا کے لیے وہ شہوتیں چھوڑ دے تو نے میری رضا کے لیے وہ شہوتیں چھوڑ دیں جو جوانی کو برباد کرتی ہیں، تو میرے نزدیک میرے بعض فرشتوں جیسا ہے۔ انسان کا اپنے کردار میں دقت سے حساب کرنا انسان کو گناہوں سے پرہیز میں مدد کرتا ہے، جیسے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں
کہ تم اپنا حساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے، اپنا وزن کرو اس سے پہلے کہ تمہارا وزن کیا جائے، یعنی اپنے گناہوں کا ناپ اور تول کرو، اور تم اپنے آپ کو تیار کرو بہت بڑے امتحان کے لیے۔ ہمیشہ انسان خدا کے حضور میں ہے اور انسان کے اعمال محمد اور آل محمد علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابوذر کو توجہ دلاتے ہوئے فرماتے ہیں، پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی گناہ کے چھوٹے ہونے کو نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ کس کی نافرمانی کی ہے۔ اور یہ روایت الامالی توسی میں ہے، صفحہ نمبر 825۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گناہ کو برا شمار کرتے ہوئے جوانوں کو گناہوں سے روکتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو خدا کی نافرمانی کے مقابلے میں صبر کرے وہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مثل ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں کہ جو بھی برے کام یا ایسی چیز کہ جس میں وہ رغبت رکھتا ہے اس کو خدا کے خوف کی وجہ سے چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا اور قیامت کے دن کے خوف سے بھی محفوظ فرمائے گا، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ بھی اس سے پورا کرے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ گناہ کرنے سے پریشان ہونا ایمان کی دلیل ہے۔ حضرت آیت اللہ دستغیب شیرازی فرماتے ہیں کہ کبھی انسان دل میں سوچتا ہے مجھ میں ایمان ہے یا نہیں، اگر میں قوت ہو جاؤں کیا مومن ہوں یا نہ ہوں، مومن ہوں کہ نہیں ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان مبارک اس سوال کا بہترین جواب ہے کہ جس کو گناہ پریشان کر دے اور نیک کام خوشحال کر دے وہ مومن ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو ثواب اور عذاب کا یقین ہے۔ اور یہ روایت جو ہے ماہنامہ موعود آبان 1389 شمارہ نمبر 117 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ صفحہ نمبر 21 ہے، عنوان ہے اللہ تعالیٰ ہم کو خواہشات دینے کے بعد گناہوں سے کیوں روکتا ہے۔ ہر موجودہ نظام خلقت میں خاص خصوصیات کا حامل ہے، اسی طرح انسان بھی دوسرے موجودات کی خاص قسم کی خصوصیات رکھتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خواہشات اور شہوت دینے کے ساتھ عقل سے بھی نوازا ہے۔ اگر انسان کو عقل و خواہشات میں سے کسی ایک سے بھی محروم کیا جائے تو وہ انسان نہیں رہتا، کیونکہ اگر انسان سے خواہشات کو چھین لیا جائے تو انسان ملائکہ میں شمار ہو جاتا ہے، اور اگر انسان کو عقل سے محروم کر دیا جائے تو انسان حیوان شمار ہوگا۔ تو انسان کی انسانیت کی بقا کے لیے ضروری تھا کہ انسان کو عقل و خواہشات عطا کی جائیں۔ اس کے علاوہ کائنات میں انسان کو باقی رہنے کے لیے شہوت ضروری تھی، اور اگر انسان میں شہوت نہ ہوتی تو انسان کی نسل کیسے باقی رہتی؟ تو بس انسان کا باقی رہنا عقل کے ساتھ ساتھ شہوت پر بھی موقوف تھا۔ اسی لیے ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ خواہشات اور شہوت کو مٹا کر رکھیں، بلکہ حکم ہے کہ خواہشات کو کنٹرول میں رکھیں اور خواہشات کو سرکش گھوڑی کی طرح سخت لگام دیں، یعنی خواہشات ہمارے تابع ہونے چاہیے، نہ یہ کہ ہم خواہشات کے تابع ہو جائیں۔ عبداللہ بن سنان امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ مولا ملائکہ بہتر ہیں یا انسان بہتر ہیں؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو عقل عطا کی، نہ شہوت اور نہ خواہشات دی ہے۔ حیوانات کو شہوت اور خواہشات دی ہیں لیکن عقل عطا نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و شہوت اور خواہشات دونوں عطا کی ہیں۔ جس انسان کی عقل خواہشات پر غالب آ گئی وہ ملائکہ سے افضل ہو گیا، اور جس انسان کی خواہشات عقل پر غالب آ جائے وہ حیوانات سے پست اور بدتر ہو جاتا ہے۔ اور یہ روایت ہے صدوق لیال الشرح جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 4 اور 5 جو کہ قم میں چھپی ہے جلد اول میں۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ ہم کو گناہوں سے کیوں روکتا ہے؟ یہ ہیڈنگ ہے صفحہ نمبر 22 پر۔
شہوت اور خواہشات سے فائدہ حاصل کرنے کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 حلال اور نمبر 2 حرام۔ اگر حلال شہوت اور خواہشات سے فائدہ حاصل کریں تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس کا اجر عطا فرماتا ہے، اور اگر شریعت کے خلاف شہوت اور خواہشات کی پیروی کریں تو یہ گناہ اور حرام ہے۔ اس کی یہ دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم گناہ نہ کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان جتنے اعمال و افعال انجام دیتا ہے اس کے دو اثر ہوتے ہیں، ایک ظاہری اثر اور دوسرا باطنی اثر۔ شاید کہ گناہ کا ظاہری اثر انسان کے لیے لذیذ ہو، لیکن گناہ کا باطنی اثر ہر خطرناک زہر سے بھی بدتر ہے۔ عام طور پر انسان گناہوں کے باطنی اثر کو نہیں جانتے، صرف اللہ تعالیٰ گناہوں کے ظاہر و باطن کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور اولیاء کے ذریعے اعمال اور گناہوں کی حقیقت ہم تک پہنچا دی ہے، جیسے ماہر ڈاکٹرز لذیذ کھانوں کے نقصانات لوگوں کے لیے ذکر کرتے ہیں۔ دوسری بات، انسان کی کامیابی اللہ تعالیٰ کی معرفت عشق کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عشق کا یقین تب ہوتا ہے جب انسان اپنی خواہشات پر اللہ تعالیٰ کے حکم کو مقدم کرتا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کو اپنی خواہشات پر مقدم کرتا ہے تو حقیقت میں یہ بیان کر رہا ہے کہ میرا مالک وہ رب اللہ تعالیٰ ہے، ورنہ ہر انسان آسانی کے ساتھ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں خداوند مہربان کی عبادت کرتا ہوں، اسی لیے گناہوں سے پرہیز کرنا واجبات کے انجام دینے سے افضل ہے۔ اور یہ روایت جو ہے مجلسی محمد باقر کی کتاب بحار الانوار جلد نمبر 67 صفحہ نمبر 297 جو کہ بیروت سے شائع ہوئی تھی۔ انسان کے لیے حرام کاموں سے پرہیز کرنا واجبات وغیرہ انجام دینے سے سخت ہے، چونکہ عمل کو انجام دینا زیادہ سخت نہیں ہوتا، ویسے اس کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کو رب تسلیم کرنا جیسے گناہوں سے پرہیز کرنے میں ظاہر ہوتا ہے، ویسے واجبات کو ادا کرنے میں نہیں ہے۔ چونکہ ممکن ہے کہ انسان واجبات کو اپنی عادت کی وجہ سے انجام دیتا ہو، اور گناہوں کے حرام ہونے کا فلسفہ یہ ہے کہ ہمارا امتحان ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں یا اپنی شہوت و خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ خواہ تو عقل کی پیروی کرے یا اگر چاہے تو شہوت اور خواہشات کی پیروی کرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو شہوت اور خواہشات دی ہیں، ان کا مطلب یہ نہیں کہ انسان خواہشات کی پیروی کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ شرعی طور پر یہ چاہتا ہے کہ انسان گناہ نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو گناہوں سے روکنے کے لیے عقل عنایت فرمائی ہے۔ اور یہ روایت مفاتیح الجناح صفحہ نمبر 199 اور 200 پر ہے۔ صفحہ نمبر 23 ہے اور عنوان ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے پرہیز ضروری ہے۔ جیسے کہ ڈاکٹر دوا استعمال کرنے سے پہلے کچھ چیزوں سے پرہیز کو ضروری قرار دیتا ہے تاکہ دوا صحیح اثر کر سکے اور بیمار کی صحت کا سبب بنے، اسی طرح شریعت اسلامیہ بھی اعمال کے انجام دینے سے پہلے کچھ کاموں سے پرہیز کو لازم قرار دیتی ہے جو گناہ ہے۔ انسان کو اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ مرحوم علامہ ہمنوائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے نافرمانی سے پرہیز کا خصوصی حکم دیا ہے۔ علامہ حمدانی رحم اللہ علماء تبریز میں سے ایک عالم کو یوں خط لکھتے ہیں کہ اے شخص اللہ تعالیٰ کے قریب جو شخص اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اپنی تمام کوشش کو اللہ تعالیٰ کی فرمانی سے، یعنی ان کی فرمانبرداری سے، نافرمانی سے پرہیز کرنے میں استعمال کرے، اور اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے پرہیز نہیں کرتا تو اس کے دل کو ذکر وغیرہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، چونکہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اس کو اطاعت فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ بڑا بادشاہ ہے اور اسی کو جو بڑا بادشاہ ہے اور اسی کو قرار نہیں دیتا۔ جب اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنی ہے تو پھر اس سے بدتر عمل اور کون سا ہو سکتا ہے۔ اور یہ روایت ہے محمد بہاری تذکرۃ المتقین صفحہ نمبر 177 میں۔ ایک اور مقام پر علامہ قلی حمدانی فرماتے ہیں، میں بھی آپ کو خصوصی طور پر حکم دیتا ہوں کہ اپنی تمام کوششیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے پرہیز میں استعمال کرو، کیونکہ نافرمانی سے پرہیز انسان کو بلند مقام پر فائز کرتا ہے۔
اور یہ روایت بھی محمد بہاری تذکرۃ المتقین صفحہ نمبر 196 پر ہے۔ ایک مقام پر علامہ آخوند ہمدانی رحم اللہ یوں بیان کرتے ہیں، میں جو بیان کر رہا ہوں اس میں غور کرو۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کی درخواست کرنا خود کو گناہوں سے آلودہ کر کے ایک فاسد حکم ہے، چونکہ گناہ نفرت کا سبب ہے اور نفرت کبھی بھی موت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کے دین کا اول اور ظاہری اور باطنی طور پر نافرمانی کو ترک کرنا ہے، اسی لیے حکم ہے کہ نافرمانی سے پرہیز میں جلدی کرو۔ اور یہ روایت بھی محمد بہاری تذکرۃ المتقین صفحہ نمبر 177 اور 178 پر ہے۔ مذکور خط کے ایک اور حصے میں یوں بیان فرماتے ہیں کہ اے عزیز اللہ تعالیٰ جو کہ کریم اور رحیم ہے، میں نے تجھ کو زبان جیسا نور کے پہاڑ کا خزانہ دیا ہے، تو اس زبان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا ذکر شریف کر سکتا ہے، اور حیا کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے خزانے کو تو گناہوں سے آلودہ کرے، اور تو اس زبان کے ذریعے غیبت، جھوٹ اور گالیاں اور اذیت جیسے گناہوں میں مبتلا ہو جائے۔ یہ زبان تو پاک و پاکیزہ ہونی چاہیے اور عطر سے معطر ہونی چاہیے، چونکہ تو گناہوں سے پرہیز کے بارے میں خیال نہیں کرتا، اور تو نہیں جانتا کہ اعضائے سبع یعنی 7 اعضاء کے ساتھ کتنے گناہ کرتا ہے۔ 7 اعضاء یہ ہیں: کان، زبان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں، پیٹ، شرمگاہ۔ معلوم نہیں ہے کہ ان 7 اعضاء کے ساتھ تو کتنی نافرمانی کرتا ہے اور کیسی کیسی آگ جلاتا ہے، اور تو کیسے اپنے دین کو خراب کرتا ہے۔ 7 اعضاء کے تو کیسے نیزے اور تلوار کے ساتھ زخم لگاتا ہے، اور تو کیسے اپنی زبان کے ساتھ دل پر زخم لگاتا ہے۔ اگر اپنے دل کو قتل نہیں کیا تو بہتر ہے کہ ان گناہوں کی تشریح کی گنجائش اس کتاب میں نہیں ہے۔ تو نے تو ابھی اپنے اعضاء کو بھی پاک نہیں کیا، میں تیرے دل کی پاکیزگی کی تشریح کیسے لکھوں۔ اور یہ روایت بھی محمد بہاری تذکرۃ المتقین صفحہ نمبر 178 179 اور چہل نامہ عرفانی صفحہ نمبر 15 اور 16 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر 24 ہے، عنوان ہے امام زمانہ علیہ السلام کا انتظار اور گناہوں سے پرہیز کرنا۔ آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ ہماری آرزو یہ ہے کہ امام علیہ السلام کی حکومت ہر حق پورے جہاں میں ہو، تو پھر ہم کو اللہ تعالیٰ کی صحیح عبادت کرنی چاہیے۔ امام علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی صحیح عبادات کرتے ہوں تو بہتر ہے، اسی لیے کہ ہم کو ایسے گناہوں سے پرہیز کرنا چاہیے کہ امام علیہ السلام کے ظہور نہ ہونے کا سبب ہیں، جو کہ امام کے ظہور نہ ہونے کا سبب ہیں۔ اور یہ روایت بھی در محضر بہجت نقطہ نمبر 3 نقطہ نمبر 1763 جلد نمبر 3 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر 25 ہے، چوتھی فصل شروع ہو رہی ہے اور عنوان ہے کیوں ہم گناہوں کے ترک کرنے سے عاجز ہیں اور کیوں آسانی سے ہم گناہ کرتے ہیں۔ ہم کیوں گناہ کرتے ہیں؟ تمام گناہوں کی بنیاد کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ تمام گناہوں سے فقط خاص افراد پاک ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ کے خاص لطف کی وجہ سے یہ پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ معصومین علیہ السلام ہیں۔ بالفاظ دیگر تمام گناہوں سے فقط محمد و آل محمد علیہ السلام پاک ہیں۔ دوسرے لوگوں کے لیے عادل ہونا ضروری ہے اور عادل بننا ممکن بھی ہے۔ جو فرد عادل ہے وہ باکمال ہے، اور یہ صفت ہمت اور کوشش کے ساتھ حاصل ہوتی ہے۔ جو شخص اپنی ذات کی اصلاح کر لیتا ہے تو وہ بہت باکمال شخص ہوتا ہے۔ بہرحال گناہ نہ کرنے کے لیے یا صفت عدالت کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس بات کی طرف متوجہ رہے کہ وہ گناہوں کی طرف مائل کیوں ہوتا ہے، تاکہ انسان گناہ کی جڑ کو ختم کرے۔ چند اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان خود کو گناہ میں آلودہ کرتا ہے۔ نمبر 1، اپنی حیثیت کو نہیں پہچانتا اور روح کی معرفت نہیں رکھتا، اس لیے گناہ کرتا ہے۔ نمبر 2، انسان یہ نہیں جانتا کہ گناہ انسان کی روح پر کیا اثر ڈالتا ہے، اس لیے گناہ کرتا ہے۔ نمبر 3، انسان یہ نہیں جانتا کہ میری آخرت کی بھلائی گناہ نہ کرنے میں ہے، اس لیے گناہ کرتا ہے۔
انسان گناہوں کی طرف مائل اس لیے ہوتا ہے کہ وہ جانتا نہیں ہے کہ انسان کی کامیابی کا معیار گناہ نہ کرنے میں ہے۔ ان امور کی برکت سے انسان گناہوں سے بھی پرہیز کر سکتا ہے اور نیک اعمال کو بھی انجام دے سکتا ہے اور خوش اخلاق بھی بن سکتا ہے۔ نمبر 1، جب انسان اپنی اور روح کی حیثیت کو جان لیتا ہے تو پھر گناہ نہیں کرتا۔ نمبر 2، جب انسان یہ جان لیتا ہے کہ تمام دیکھنے، سننے اور بولنے اور سیرت والے اسباب کا اثر دل پر پڑتا ہے اور دل ان اسباب سے اچھا یا برا اثر حاصل کرتا ہے اور انسان کی تربیت میں ماحول اثر کرتا ہے تو پھر انسان گناہ نہیں کرتا۔ نمبر 3، انسان یہ جان لے کہ جیسے نیک اعمال انسان اور روح پر اچھی اثر کرتے ہیں، اسی طرح گناہ انسان کے دل اور روح پر برا اثر کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ انسان کی روح کو سیاہ اور بدبخت بنا دیتی ہے، جیسا کہ نیک اعمال انسان کے دل کو نورانی، پاک و پاکیزہ بنا دیتے ہیں۔ نمبر 4، جب انسان یہ جان لیتا ہے کہ دنیا اور آخرت کی ضروریات نیک اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے اور انسان کے اعمال مرنے کے بعد ظاہری شکل اختیار کریں گے، یہ نیک اعمال خوش نصیب ہونے کا سبب ہیں اور برے اعمال بد نصیب ہونے کا سبب ہیں۔ نیک اعمال لذت کا سبب ہیں اور برے اعمال رنج و دکھ کا سبب ہیں۔ تو انسان سکون کے ساتھ گناہوں سے پرہیز کرے گا۔ جب انسان کا علم اور معرفت اس بلندی پر پہنچ جاتی ہے تو پھر عبادت میں بھی لذت محسوس ہوتی ہے اور انسان گناہوں سے بھی خود بخود دور ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ صفحہ نمبر 26، عنوان ہے گناہوں کی اصل وجہ کو تلاش کرنا۔ گناہوں کی اصل وجہ اور جڑ کو تلاش کرنا۔ ان مسائل میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر نیک و برے اعمال کی پہچان کی استعداد انسان میں رکھی ہے اور اپنے انبیاء اور اولیاء کے ذریعے شیطان سے محفوظ رہنے کا ذریعہ بھی ذکر فرمایا ہے۔ بہت سے مومنین یہ بھی جانتے ہیں کہ شیطان اور خواہشات نفس کی پیروی میں گمراہی ہے اور پھر بھی انسان شیطان اور خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے۔ گناہوں کے اصل کے بارے میں مختصر طور پر یوں بیان کیا جا سکتا ہے، ان اسباب کی وجہ سے انسان گناہ اور شیطان کی پیروی کرتا ہے۔ نمبر 1، کہ خدا کی معرفت کا کم ہونا، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی پر ایمان کا کمزور ہونا اور دین کے احکام پر عمل نہ کرنا گناہوں کے اسباب ہیں۔ بے شک جو شخص یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام اعمال سے خوب واقف ہے تو کبھی بھی گناہ نہیں کرتا۔ جو یہ جانتا ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے تو پھر وہ گناہ کی طرف ہاتھ دراز نہیں کرتا۔ جس کو قیامت کے دن حساب آخرت کا یقین ہے وہ کبھی بھی گناہ نہیں کرتا، تو پھر وہ کبھی بھی شہوت وغیرہ جیسے گناہوں میں گرفتار نہیں ہوتا۔ نمبر 2، جب انسان اپنی حیثیت کی معرفت نہ رکھتا ہو تو خود کو حیوانات سے گرا دیتا ہے، تو پھر گناہوں میں گرفتار ہوتا ہے۔ جو اپنے رب عظیم کو جانتا ہے اور انسان کی عظمت کو بھی جانتا ہے تو وہ کبھی بھی اپنے دامن کو گناہوں سے آلودہ نہیں کرتا اور وہ کبھی خواہشات اور شیطان کی پیروی نہیں کرتا، جیسا کہ حیوانات وغیرہ اپنی خواہشات کے تابع ہوتے ہیں۔ جو لوگ بھی زنا وغیرہ میں گرفتار ہوتے ہیں، حقیقت میں ان لوگوں نے انسان کی خلقت کے فلسفے کو جانا ہی نہیں ہوتا۔ اگر ایک جوان لڑکی اپنی حیثیت کو پہچان لے اور اپنی خلقت کی غرض کو بھی جان لے تو پھر کبھی بھی خود کو دلہن کی طرح آراستہ کر کے بازاروں میں نہیں آئے گی اور اجنبی مردوں کی زہریلی نگاہوں کا نشانہ نہیں بنے گی۔ اگر ایک جوان لڑکا اپنی حیثیت سے واقف ہو تو کبھی بھی اجنبی عورتوں کی طرف نہیں دیکھے گا، دوسرے گناہوں میں بھی گرفتار نہیں ہوگا۔ نمبر 3، جب انسان گناہوں کے دنیاوی اور اخروی نتیجے سے غافل ہوتا ہے تو پھر وہ گناہ کرتا ہے۔ خواہشات نفسی کی پیروی کے برے اثرات انسان کی روح اور جسم اور معاشرے پر پڑتے ہیں۔ اگر انسان گناہوں کے نتیجے پر غور کرے تو پھر کبھی زنا وغیرہ کی طرف راغب نہیں ہوگا۔ معاشرے کی سب سے بڑی تباہی کا سبب یہ زنا ہی تو ہے۔ انسان کی ترقی کی راہ کو برباد کر دیتا ہے۔ اس زنا میں مرتکب ہونے کا سبب جوان اور اس کی فیملی ہے۔ کتاب آئین زندگی
اخلاق کاربردی، تحریر احمد حسین شریفی۔ یہ ساری اس کتاب میں ساری ڈیٹیل ہے۔ نمبر 4 ہے جہالت، غفلت، شہوت گناہوں کا سبب ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ اور خدا کے احکام کو نہیں جانتا یا قیامت کے دن کے عذاب کو نہیں جانتا تو وہ گناہ کرتا ہے۔ اسی طرح کچھ انسان ان چیزوں کو جاننے کے باوجود غفلت کرتے ہیں۔ جاہل و غافل انسان ان چیزوں سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے جو گناہوں سے روکتی ہیں، پھر وہ انسان گناہوں میں گرفتار ہو جاتا ہے اور شہوت انسان کے دل میں گناہ کو سجا کر پیش کرتی ہے، اور یہ شہوت وغیرہ گناہ کا سبب بنتی ہے۔ جب انسان پر شہوت غالب آتی ہے تو وہ گناہ کرتا ہے۔ انسان خدا کی معرفت اور قیامت اور احکام خدا کو اپنے گناہ کے لیے رکاوٹ قرار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کو ذہن سے دور کرتا ہے اور اللہ کے احکام کی فکر کو ترجیح نہیں دیتا، اور اس پر شہوت غالب آ جاتی ہے، اور شیطانی وسوسے کی بنیاد پر گناہ کو گناہ بھی قرار نہیں دیتا، یا گناہ کے گناہ ہونے کو بھول جاتا ہے اور گناہ کرتا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، تو ایسا نہ بن کہ اگر شہوت آ گئی تو گناہ کو مقدم کر دیا اور توبہ کو مؤخر کر دیا، اور اگر کوئی مصیبت آ جائے تو پھر دینداری کے ذریعے اس مصیبت سے نجات حاصل کرتا ہے۔ نہج البلاغہ کا یہ خطبہ ہے اور صفحہ نمبر 498 پر ہے۔ یہ امام علیہ السلام کے فرمان کا مقصد یہ ہے کہ کچھ گناہ گار لوگ خواہشات نفسانی کے مقابلے میں صبر نہ کرنے کی وجہ سے گناہ کرتے ہیں۔ جو بھی گناہ کے مقابلے میں صبر نہیں کر سکتا وہ گناہوں کے عذاب پر بھی صبر کی طاقت نہیں رکھتا۔ ہم اپنے کلام کو یہیں روکتے ہیں۔ باب نمبر 4 فصل جاری ہے، اور انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں اسے مزید آگے بڑھائیں گے۔